مولانا عبدالعزیز صاحب، فیصل مسجد ہو، بادشاہی مسجد لاہور ہو، وہاں پہ ایک باقاعدہ انتظامیہ موجود ہے. انتظامیہ کی موجودگی میں آپ انہیں توجہ تو دلا سکتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ مسجد کا جا کے کنٹرول سنبھال لیں گے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، مداخلت نہیں سمجھتے؟ یہ ریاست مدینہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ظالمانہ حکومت ہے. انتہا درجے کا ظلم و ستم جاری اور ساری ہے. اب جو حکومت ٹیکسز لگا رہی ہے، یا مدینہ کی ریاست میں ایسی ٹیکسز تھی، افغان طالبان نے الحمدللہ خورد و نوش کی تمام چیزوں پر، کھانے پینے کی تمام اشیاء پر، پھلوں سبزیوں پر اور دیگر اناج پر تمام ٹیکسز ختم کر دیے ہیں. حالانکہ ان کی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے، اور اس ریاست کو 75 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے. یہ ہمارے ہاں تو ظلم و ستم کی ریاست ہے، یہ کوئی ریاست تو ہے ہی نہیں. مولانا، اگر آپ کے طریقہ کار کی بات کریں، پاکستان کے اندر دیگر مذہبی جو ہے لوگ بھی موجود ہیں، مذہبی رہنما موجود ہیں، اس لحاظ سے تو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. وہ بھی اپنے اپنے طور پہ اگر ریاست کے بعض ایسے پہلوؤں پر جہاں کہیں کمزوری پائی جاتی ہے، کہیں کوتاہی پائی جاتی ہے، از خود کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیں تو ملک کے اندر تو انارکی ہوگی. پھر ایک سسٹم تو نہیں رہے گا، ہر فرد اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو مسلط کر دے گا. دیکھیے، ملک میں انارکی تو پہلے پھیلی ہوئی ہے. ہم تو انارکی ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، ڈاکوؤں کا راج نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ڈاکو بنا ہوا ہے. آج تو ہمیں دنیا کی ہوس اتنی دلوں میں ڈال دی گئی ہے ہمارے اس انگریز کے نظام تعلیم نے، کہ آج عمومی طور پر ایک ڈاکٹر ڈاکو بنا ہوا ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیے، وہاں چھوٹے سے مقدمے میں ایک وکیل لاکھوں روپے جو ہے وصول کر جاتا ہے. آہستہ آہستہ پتہ ہی نہیں چلتا، انسان جیل چلا جائے چھوٹے مقدمے میں تو وہاں عدالتوں کے اندر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک معاملہ چلا جائے تو وہ جو ہے وہ مقدار، وہ رقم کی مقدار وہ تقریباً 20-25 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. یہ کوئی قانون ہے؟ یہ نظام ہے؟ اور دیہاتوں میں ہر طرف ڈاکوؤں کا راج ہے. اس لیے ہم تو اس گندے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. صرف فیصل مسجد کی بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کا بھی کنٹرول حاصل کیا جائے اور اسلامی ریاست قائم کی جائے، اور اس کو جامع صدر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کو جامع حفصہ بنا دیا جائے. اس لیے کہ یہ سب کچھ کام نہیں کر رہے، ان سے قوم کو کیا حاصل ہو. لیکن مولانا اس وقت ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام حکومت موجود ہے. مولانا، ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام حکومت موجود ہے، آئین پاکستان کے تحت گورننس کا ایک نظام نافذ ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں نہ وزیر اعظم ہاؤس کو مانتا ہوں، نہ ایوان صدر کو مانتا ہوں، نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہوں؟ یا تو آپ کے فالوورز کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو لوگ اپنا امیر چننے یا ملکی ریاست کے امور چلانے کے لیے آپ کو ذمہ داری دے دیں، لیکن یہ نہ ہونے کے باوجود آپ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو سوچ اور فکر والوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے. یہ تو وقت آئے گا تو جب پتہ چلے گا. الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جو سوچ رکھتی ہے. اس اسلامی نظام کیا پوری قوم نہیں چاہتی؟ آج نہیں، ایک طویل عرصے سے پاکستانی پوری قوم اسلامی نظام چاہتی ہے. تقریباً 80-85% لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں اور اس طاغوتی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم ایک فکر کے حامی ہیں، ایک سوچ کے حامی ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کی اکثریت پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتی ہے، اور اس جمہوری کا اور دجالی نظام اور کفریہ نظام کا خاتمہ چاہتی ہے. طریقہ کار کیا ہوگا مولانا؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ نظام کے خلاف لکھ رہا ہے. مولانا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ حکومت قائم کریں گے؟ کیا الیکشن میں حصہ لیں گے یا اقتدار آپ جا کے چھین لیں گے؟ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور پتہ بھی نہیں چلا، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ اچانک ہی الحمدللہ اہل حق کھڑے ہوں گے اور تیزی کے ساتھ اس طاغوتی نظام کو یہ جو ہے سمٹتا چلا جائے گا. افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان میں 1-2 مہینوں کے اندر ہی سارا طاغوتی نظام لپیٹا گیا اور وہاں پر اسلامی نظام آ گیا اور وہاں کا جمہوری نظام بھی لپیٹا گیا اور وہاں کی پولیس اور فوج کا نظام بھی لپیٹا گیا. الحمدللہ طالبان آ گئے. تو یہاں بھی الحمدللہ اہل حق اور قرآن و سنت کے چاہنے والے
तेजी के साथ छा जाएंगे। آپ پوری دنیا کے جو ویسٹ پہلے ہی ہمارے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انہیں اور موقع ملے گا۔ یہ فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن چودھری صاحب نا جذبات کی روح میں بہ جاتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بعض اوقات نہیں بھی کرنا۔ لیکن یہ تو ایک چیز ہے ہلالی صاحب کہ ہمارے سوسائٹی میں اوور آل ایکسٹریمزم تو ہے، انتہا پسندی ہے، چاہے پولیٹیکل سائیڈ آپ دیکھ لیں، ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں ہر چیز۔ خیر پہلی بار انہوں نے مانا خطرہ ہمارے لیے اسلامک کٹر پنتھ ہے۔ ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں، ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز ہیں۔ چودھری صاحب ٹی ایل پی والے معاہدے سے لگتا مطمئن نہیں ہے کہ مدارس میں انتہا پسندی نہیں ہے، لیکن اس بات سے میں بالکل بھی متفق نہیں ہوں کہ پاکستان میں اسکول اور کالجز اس کی بنیادی وجہ ہے۔ بھئی اسکول اور کالجز کو آپ کس ڈیٹا کی بنا پہ یہ بات کریں، یا تو وہ وضاحت کریں گے جی میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ پوری دنیا کے جو ویسٹ پہلے ہی ہمارے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انہیں اور موقع ملے گا۔ یہ فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن چودھری صاحب نا جذبات کی روح میں بہ جاتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بعض اوقات نہیں بھی کرنا۔ لیکن یہ تو ایک چیز ہے ہلالی صاحب کہ ہمارے سوسائٹی میں اوور آل ایکسٹریمزم تو ہے، انتہا پسندی ہے، چاہے پولیٹیکل سائیڈ آپ دیکھ لیں، ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں ہر چیز میں۔ پچھلے 7-8 سال سے پاکستان اپنی جنتا کو یہ سمجھاتا آ رہا تھا کہ دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ نریندر مودی ہیں، دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ اجیت ڈوبھال ہیں، یہی سب کے سب بڑے خطرے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اب جا کے انہیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ نہیں، مودی اور ڈوبھال سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے گھر کے اندر پال رکھا۔ کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے بیسیکلی یہ ہمارے کریکولم کے اندر ہے۔ کل پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں آئی، اسکول اور کالجز کی وجہ سے آئی ہے۔ خیر میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مدرسوں کی وجہ سے بھی انتہا پسندی آئی ہے اور بہت آئی ہے، لیکن اسکول اینڈ کالجز کا بھی بڑا کردار ہے، اور وہ وجہ ہے کہ جو معذرت چاہتا ہوں 80s اور 90s کے جو ٹیچرز تھے، وہ جن کو ایکسٹریمزم پڑھائی گئی، جن کو یہ سب بتایا گیا اور ان کو یہ چیزیں بتائی گئی، اور جو یہ اب سوسائٹی کے اندر اتنی کلٹیویٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں رہتا کہ ہم واقعی ہی ایکسٹریمزم کی طرح، ہم ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہے یہ۔ مثال کے طور پہ جسے آپ کہہ لینا کہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچوں کو تعلیم ہے، جو سلیبس ہے، وہ اس کے اندر ایکسٹریمزم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پروفیسر ہیں، رائٹر ہیں، ڈاکٹر ایس اکبر زیدی، انہوں نے کہا کہ جی جو 1965 کی وار ہے وہ جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری ثابت کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جسے پنجابی کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ کے بالانوں پہ آتا ہے، تو سو ان کو پانی میں گھول گھول کے چیزیں پلا دی ہیں۔ ایک اور پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں مدیحہ افضل، وہ کہتی ہیں جی کہ جو پاکستانی ٹیکسٹ بکس ہیں وہ جہاد کو گلوریفائی، آرمڈ جہاد کو گلوریفائی کرتی ہیں، اور جو پری پارٹیشن کے سے پہلے جو آرمی ہے، جو مذہب ہے وہ گلوریفائی کرتا ہے، مذہب کے نام پہ جہاد اور جنگوں کو جو گلوریفائی کرنا ہے، اس سے بہت زیادہ حالات جو ہیں ہمارے معاشرے میں اندر بڑی ایکسٹریمزم ہے۔ اسی طرح ایک اور پروفیسر عائشہ جلال، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے معاشرے میں جہاد اکبر یعنی کہ اپنے اندر کی طاقتوں، برے انسان کو کیسے دبانا ہے اور اچھے انسان کو اوپر لے کے آنا، اس کے پہ کم جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔